میں اگر میرا کوئی واقف ہوگا یار بابو رشید کتھے وے حاجی اسلم کتھے اتھے بیٹھا ہوئے گا نظر نہیں آ رہا. ہائے سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جس کے ماں باپ مرتے وقت اپنی اولاد سے راضی ہو گئے سارا گھر رو رہا ہے تے ماں پیو ہسدے ہسدے جان لگ گئے منہ میں زبان کوئی نہیں اشارہ کیتا پتر ادھر آ جا. اماں نے اشارہ کیا ابا نے اشارہ کیا کہ اپنا سر میرے سینے پر رکھ لے. ہائے منہ سے رال ٹپک رہی ہے ہاتھ کانپ رہے ہیں. بہن نے بیبے نے پیر نے کر کے ہاتھ رکھتا جب روئی تو ماں کے اس ہاتھ شفقت بڑے ہاتھ نے باپ کے ٹیڑھے منہ نے سب کو رلا دیا. پتہ ہے وہ اپنے حادثے میں اپنے رونے میں کیا کہہ رہا تھا پترا تو میرے نک نک تک راضی کر دیتا. حضور نے فرمایا جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کے چلے گئے فرمایا اسے چاہیے قیامت کے دل پریشان نہ ہونا. ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی میں ماں باپ کے فرما بردار کو تلاش کروں گا میں بیبی پتر نو تلاش کروں گا. جہاں مجھے نظر آ گیا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پر لے جاؤں گا جتنا پیے گا میں بھر بھر کے پلاؤں گا. پھر حضور نے فرمایا جب پی چکا پھر میں یہاں اس کے پیار کروں گا یہاں بوسہ دوں گا پھر میں محمد دنیا ہی صاف دے گی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا. اللہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑھڑی نو کندے تے چاہتے لے آئے یا رسول اللہ میری اماں ہے سارا حج میں نے اسے کندھے پہ بٹھا کے گرایا کملی والے مادہ ہونتے حق ادا ہو گیا ہوئے گا. آپ مسکرائے عبداللہ بن عباس کہنے لگا کیا کہہ رہا ہے کہ سارا حج میرے کندھے پہ بٹھا کے گرایا حق ادا کر دیا. کہ جب تو 7-8 مہینے کا اس کی کوک میں تھا یہ تیری ماں کوئی کام کاج کر رہی تھی کرتے کرتے تو نے انگڑائی لی تیری کونی تیرا پیر کا ٹھڈا تیرے ماں کے لگا تیری ماں نے یوں کر کے اوہ کا فرمایا پورا حج کرا دینا ابھی تو نے اوہ کہنے کا بھی حق ادا نہیں کیا. اللہ اکبر. تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم. کوئی پرچی دے گا دعا کرے ہو مجھے پرچی نہ دے اپنے باپ کے کان میں جا کے کہہ میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ میری دعا رد کر سکتے ہیں لیکن باپ جیسا کیسا ہو اللہ باپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتے. فرمایا جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اپنے باپ سے کہو دعا کرے. بوڑھا آدمی یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ بے عمل ہو یا عمل وہ اس کا میرا معاملہ نمازی یا بے نمازی وہ اس کا میرا معاملہ لیکن خبردار اف تک نہ ماں باپ کو کہنا بلکہ کہنا دعا کر. جو یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے یوں منہ کھولتا ہے اللہ کہتا ہے فرشتوں بولنے سے پہلے جو مانگ رہا ہے سب کچھ عطا کر دو. جب یہ بوڑھا ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے سر کے اس کے چہرے پر سفیدی دیکھ کے میں اللہ کی رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا. نہ ستایا کر ماں باپ کو بڈھے ہو گئے اور حالت دیکھیے شلوار کہیں تہمد کہیں چادر کہیں پگڑی کہیں نہ لیڑے دا ہوش نہ بسترے دا ہوش جتھے بٹھایا بہ گئے اتھے بہ جا اچھا جی بہ گئے کھلو گے جا اندر جا اچھا جی چلے گئے جب پانی بھر کے لیا چلے گئے جب بتنوں کیسی چینی لے گیا وہ بیچارہ جا رہا ہے بارش کے اندر جتیاں گھسی ہوئی نہ ایڈی کی خبر. ایسا تھا جب دولہا بن کر تیری ماں کو بیانے آیا ایسا تھا تیری جوانی نے اس حالت کے اندر کر دیا. اب نتیجہ کیا نکلا یوں کر کے سوچ رہا ہے میں کہا چاچا ہویا کی چاچا رو کے آکھن لگا پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. آئے گا کوئی کھٹڑے پہ اٹھائے گا دل کرے تو قبرستان بھیج دینا نہ کرے تو کچرے کے ڈھیر پر ڈال کے آ جانا. بس ایمانداری سے بتاؤ اس وقت ماں باپ کی حالت کچرے کے ڈھیر والی نہیں تو کیا ہے. نہ ستائل کو رمضان کے روزے نہیں بخشوا سکیں گے بیت اللہ کے حج عمرے نہیں بخشوا سکیں گے نہ ستا ماں باپ کو. جا میرے پیارو آج اپنے گھر جا کر اگر ماں باپ زندہ ہے تو پیر پکڑ کے رو کے دکھا دینا اگر فوت ہو گئے تو صبح فجر پڑھ کے قبرستان ان کی قبروں کے پاس جا کے بیٹھ جانا. اے اللہ میرے کو لمال نہ دولت نہ عزت نہ نیکی
یہ چٹے بالوں والی تیرے پاس آئی، یہ بگے بالوں والا تیرے پاس آیا، اللہ میں ان کو سفارشی بنا کے تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ زندگی کا کوئی ویلا تو ہوگا جب مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ خوش ہو کے میرے ماتھے کا بوسہ لیا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ میرے پتر دی خیر ہو، اللہ وہی دعا قبول فرما، مجھے پریشانیوں کے بھور سے نکال دے اور راحت والے اللہ بستروں پہ مجھے ڈال دے۔ خدا پاک کی قسم تم رو کے دکھاؤ گے، اللہ تمہیں قیامت کی صبح تک کبھی رونے نہیں دے گا، جب بھی رو گے اللہ اس کے رسول کی محبت میں دنیا کے لیے اللہ رونے نہیں دے گا۔ بس یہ میری بات تھی، میں نے آپ حضرات کو سنا دی۔ ہو میرے پیارو، اللہ اکبر، مرنے سے پہلے یہ قبر کہاں دے رہا، جاؤ جاؤ پوچھ کے آؤ، 10 بتیاں اس چھوٹے سے اجرے میں، وہاں ایک بھی بتی کوئی نہیں ہے، اندھیرا اندھیرا، بجوس اس چیز کے جن کے بچوں نے، اللہ اکبر، آج بتا رہا تھا یہ بچہ اس کے والد مرحوم، یہ بچہ اس کے والد مرحوم، یقین جانو دستار یہاں سجی اور قبر کے اندر اللہ نے مرحوم کے اجالا کر دیا۔ دائیں بائیں والے پوچھنے لگے کیا ہوا، کہ میرے پتر نے کہا تھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ اللہ، نکڑی سی سورت کی تلاوت میرے بچے نے کی، اس یتیم کے رونے کی لاج کو رکھ کر میں نے تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ کوشش کرنا، یہ بچے ناظرہ پڑے ہوئے اللہ کی قسم کتنے پیارے لگ رہے ہیں، یہ وہ پھول ہیں جن کی خوشبو نے 4 عالم کو منور کر دیا۔ میرے پیارو کوشش کرنا انہیں قرآن سے وابستہ کر دینا، انہیں قرآن کے حافظ بنانا۔ ابھی کوئی دستار سند لینے آیا تھا، اللہ اکبر، نبینا بچی کا باپ بھی آیا تھا یا کون آیا تھا، دیکھ تو سے اللہ نے کتنا کرم فرمایا، آنکھیں کوئی نہیں لیکن اللہ نے قرآن کا نور تیرے گھر کے اندر بسا دیا۔ اب سنت کا نور تو اپنے چہرے پہ سجائیو، نماز کے سجدوں کا نور اپنے چہرے پر سجائیو۔ اوے میرے ویرو، جو تم نے قاری صاحب کے ساتھ مدرسے مسجد کا تعاون کیا، اس نے یہ تعاون اس صورت کے اندر آپ کے آگے پیش کر دیا۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اسی کلاس کو اسکول جانے سے پہلے قرآن کا حافظ بناؤ، نیت کرو انشاءاللہ، نیت کرو انشاءاللہ، انہیں مدرسے سے نہیں ہٹائیں گے حافظ